اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ جلد 5 فائل نمبر 2 صفحہ نمبر 32۔ گناہان کبیرہ تکبر سے متصل ذیلی عنوان ہے، پیغمبر اور امام کے مقابل تکبر کرنا۔ پیغمبر اور امام کے مقابل تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کے برابر یا ان سے برتر جانے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار نہ ہو، یعنی فرعون کے ماننے والوں کی طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سورہ مومنین کی آیت نمبر 47 سے کہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ وہ ہم پر کوئی فضیلت نہیں رکھتے، اور وہ اسی طرح دوسرے لوگ جیسے پیغمبروں سے کہتے تھے کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 تم بھی بس ہماری طرح کے ہی آدمی ہو اور ہم پر کوئی برتری نہیں رکھتے ہو، یا پھر یہ کہتے تھے سورہ فرقان آیت نمبر 21 میں کہ آخر فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں نازل ہوتے، یعنی کیوں کہ ہم پیغمبر سے افضل ہیں اس لیے فرشتے ہم پر نازل ہونے چاہیے، یا ہم اپنے پروردگار کو کیوں نہیں دیکھتے۔ ان لوگوں نے اپنے جی میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے اور بڑی سرکشی کی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے کلام کے بارے میں خداوند عالم فرماتے ہیں سورہ نوح آیت نمبر 6، اے پروردگار میں نے جب ان کو اپنے بلایا تو یہ توبہ کریں تو تو انہیں معاف کر دے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالیں تاکہ میری آواز نہ سنیں، مجھ سے چھپنے کو کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور بہت شدت سے اکڑ بیٹھے۔ یہ مثلاً قریش کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تکبر کرنا کہ وہ کہتے تھے سورہ زخرف آیت نمبر 31، یہ قرآن ان 2 ہستیوں مکہ طائف میں کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا، یعنی وہ یتیم نوجوان جو مال و جاہ نہیں رکھتا، پیغمبری کے لائق نہیں ہے، اور قرآن کسی ایسے شخص پر جو ظاہری رعب دبدبہ رکھتا ہے مثلا ولید بن مغیرہ اور ابو مسعود ثقفی، اس پر کیوں نازل نہیں ہوا تاکہ ہم اس کی پیروی کریں۔ در حقیقت پیغمبر اور امام کے ساتھ تکبر کرنا خدا و تعالیٰ کے ساتھ تکبر کرنا ہے، چنانچہ پیغمبر اور امام کے نمائندوں کے ساتھ تکبر اور ان کے نمائندوں ہونے کی بنا پر ان کی اطاعت نہ کرنا اور در حقیقت پیغمبر و امام بلکہ خداوند عالم سے تکبر کرنا ہے۔ چنانچہ وہ بعمل علماء اور ہدایت یافتہ فقہا جو کہ اس زمانے میں عمومی نائبین ہیں اور حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے نمائندے ہیں، احکام کے اطاعت میں ان کے ساتھ تکبر کرے یا ان کی توہین کرے، اور جو احکام خداوندی انہوں نے بیان کیے ہیں اس میں ان کی اطاعت نہ کرے، اور اپنے گفتار اور کردار سے یہ ظاہر کرے کہ تم کون ہوتے ہو جو میں تمہاری پیروی کروں، تو یقیناً اس نے پیغمبر اور امام کے سامنے تکبر کیا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے۔ صفحہ نمبر 34، عالم کے ساتھ تکبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبر ہے۔ لیال الاخبار جیم 2 صاد 228 میں درج ہے کہ خبردار عالم کی تکذیب نہ کرو اور اس کی بات رد نہ کرو اور اس سے دشمنی نہ رکھو، اس کو دوست رکھو، کیونکہ علماء سے دوستی اخلاص کی علامت ہے اور ان سے دشمنی نفاق ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو کوئی عالم کی توہین کرے اس نے میری توہین کی، اور جس نے میری توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، جس نے اللہ کی توہین کی اس کی جگہ دوزخ میں ہے، اور یاد رکھو جس نے عالم کو عزت دی اس نے مجھے عزت دی، جس نے مجھے عزت دی اس نے اللہ کو عزت دی، اور جس نے اللہ کو عزت دی تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ صفحہ 35، تکبر کرنے والے جہنمی ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ آیات اور روایات جو تکبر کرنے والوں کے ہمیشہ جہنم میں رہنے پر دلالت کرتی ہیں، ان سے مراد 2 قسم کا تکبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر اور امام کے ساتھ تکبر کرنا، کیونکہ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ یہ دونوں تکبر خالق کائنات کے انکار اور اس پر ایمان نہ لانے کے سبب ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کوئی ایمان کے بغیر مرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ شہید کتاب قائد میں فرماتے ہیں کہ تکبر گناہ ہے، اور اس بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قواعد شہید بہار جدید جیم 3 صفحہ 73،
وہ شخص ہرگز بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس تکبر یعنی سے مراد ایسا تکبر ہے کہ جو کفر کی حد تک پہنچا دے، یعنی اللہ تعالیٰ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبر کرنا۔ اگر مراد اس تکبر کے علاوہ ہو یعنی دیگر لوگوں کے ساتھ تکبر کرنا، تو پھر اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ غرور کرنے والا انکساری سے پیش آنے والے مومن کے ساتھ ہرگز بہشت میں نہیں جائے گا، بلکہ اس سے قبل ایک مدت تک آگ میں رہے گا۔ شہید کا قول یہاں اختتام پذیر ہوا۔ پہلی تفسیر بہتر ہے، اس حدیث پر دلالت کرتی ہے کہ محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، کافی صفحہ نمبر 310، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو وہ بہشت میں نہیں جائے گا۔ محمد بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم نے یہ آیت استرجاع کیوں پڑھی؟ میں نے کہا جو آپ سے سنا اس کے لیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو تم نے سمجھا وہ نہیں ہے، جان لو اس سے میرے مراد حجود و انکار ہے۔ ایک اور موقع پہ فرمایا، اس عبارت سے مراد حجود ہے جیم واو دال اور انکار یعنی وہ تکبر جو جنت میں داخل ہونے میں رکاوٹ بنے، ایسا تکبر ہے جو حق سے انکار اور خدا اور رسول امام سے انکار پر مشتمل ہو۔ لیکن ایمان کے ہوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش آنے والے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی بھی وقت عذاب سے نجات نہ ہو۔ صفحہ نمبر 37، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش آنا۔ تیسری قسم لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش آنا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، ان پر بڑائی ظاہر کرنا، اپنے آپ کو ان سے برتر قرار دینا، ان کے برابر ہونے کو برا سمجھے، راستہ چلنے میں ان سے آگے چلے، مجلس میں سب سے آگے بیٹھنا چاہے اور سب سے سلام اور انکساری کی امید رکھے۔ اگر کوئی اس سے نصیحت کرے تو اس سے نفرت کرے اور قبول نہ کرے۔ جب کوئی غلط بات کہے اسے ٹوک دیا جائے تو غضبناک ہو جائے گا۔ اگر کسی کو کوئی بات سکھا دے تو اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی کے ساتھ پیش نہ آئے، اس پر احسان جتائے، اس سے خدمت گزاری کی توقع رکھے۔ المختصر، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے اور قرار دے جیسا کہ اپنے آپ کو حیوانات سے اعلیٰ و برتر سمجھتا ہے۔ اگر مال و منصب رکھتا ہو تو اس بات کے لیے آمادہ نہیں کہ غریبوں، محتاجوں، بوڑھوں کے ساتھ نماز جماعت اور دینی اجتماعات میں شرکت کرے۔ در حقیقت ایسے شخص نے خدائے بزرگ و برتر کی مخصوص صفت یعنی کہ عظمت و کبریائی میں اپنے آپ کو اس کا شریک قرار دیا ہے، جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ یعنی بادشاہ کے غلام کی طرح ہے جو بادشاہی کے تاج کو اپنے سر پہ رکھے اور بادشاہ کے تخت پہ بیٹھے۔ ایسا بے حیا بندہ قہر و غضب کا مستحق ہے اور تمام عقلاء اسے سرزنش کرتے ہیں، کیونکہ تمام افراد بشر خداوند عالم کے بندے ہیں۔ اس بنا پر سب مساوی اور برابر ہیں۔ پس اگر ان میں کوئی دوسروں کو اپنے سے پست سمجھے گا، ان کے سامنے تکبر کرے گا، تو اس نے خداوند تعالیٰ کے ساتھ اس چیز میں جنگ کی ہے جو صرف خداوند تعالیٰ کے لائق ہے۔ بعض وہ روایت کے جو لوگوں کے ساتھ تکبر کرنے اور اس کے عذاب کے بارے میں وارد ہوئی ہے، بحث کی ابتدا میں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کافی جیم 2 صفحہ 310، تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو چھوٹا سمجھو، ذلیل سمجھو، ان کو ذلیل گردانو، حق کو نادانی جانو۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ یعنی حق کے سامنے نادانی اور سفاہت کرے، اسے قبول نہ کرے، یا یہ کہ حق کو حقیر جانے اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِنَّ أَعْظَمَ الْكِبْرِ خَمْسَ الْخَلْقِ وَصَفْحَ الْحَقِّ۔ کافی جیم 2 صفحہ 310، سب سے بڑے درجے کا تکبر مخلوق کو ذلیل سمجھنا اور حق کو حقیر جاننا ہے، یعنی حق کو نظر انداز کرے اور حق پرستوں کو طعنہ دے۔ عمر بن یزید نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اچھی خوراک کھاتا ہوں، اچھی خوشبو لگاتا ہوں، عمدہ گھوڑے پر سواری کرتا ہوں، غلام میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو کیا میرا یہ طرز تکبر ہے تاکہ میں اسے چھوڑ دوں؟ امام علیہ السلام نے سر جھکا لیا، اس کے بعد فرمایا، یاد رکھو متکبر ملعون وہ ہے جو لوگوں کو حقیر سمجھے، حق کو نظر انداز کرے۔ عمر نے کہا، حق کو تو میں سمجھتا ہوں لیکن نظر انداز کرنے کے معنی نہیں سمجھتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کافی جیم 2 صفحہ نمبر 321، جو کوئی لوگوں کو حقیر جانے اور ان پر اپنی بڑائی ظاہر کرے وہ متکبر ہے، اور چونکہ لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش آنے کی بعض قسموں کا قرآن مجید اور روایات میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، یاد دہانی کے لیے ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 40، لوگوں کے ساتھ تکبر از رویہ قرآن۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب
کافروں اور منافقوں سے کہا جاتا ہے خدا سے ڈرو اور گناہ اور فساد کو ترک کر دو، تو جاہلیت اور شان و شوکت اسے ابھارتی ہے، اور جب خدا کا نام اور اسے ڈرنے کا نام سنتا ہے تو بیہودہ باتیں کرنے لگتا ہے، تو غرور اسے ابھارتا ہے۔ بس ایسے کم بخت کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 206۔ عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا گیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ خدا سے ڈرو، اتق اللہ، تو جواب میں وہ کہے گا علیک نفسک، جاؤ تم اپنی جان کی فکر کرو۔ اس بنا پر اگر کوئی کسی کی سے بھلائی کے لیے یہ کہے کہ خدا سے ڈرو اور فلاں گناہ کو چھوڑ دو، اور وہ خدا کا نام سن کر انکساری کرنے کے بجائے تکبر کرے اور برے الفاظ استعمال کرے، مثلا کہے تم بے وقوف ہو، تمہیں ان باتوں سے کیا سروکار، تم جاؤ پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو، تمہارا حساب مجھ سے الگ ہے، یا یہ کہ گناہ کو ترک کرنے کے بجائے اس پر اصرار کرے اور زیادہ گناہ کرنے لگے، تو ایسے انسان اس آیت و شریفہ کا مصداق ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہر حق کو قبول کرنے میں اس کا تکبر رکاوٹ بن جائے، اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا کوئی شخص مناظرہ کے وقت مقابل سے کوئی بات حق سنتا ہے، لیکن اس کا تکبر اس کی بات قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور وہ باطل سے نہیں ہٹتا، تو یہ بات منافقوں کی صفات اور اخلاق میں سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 26۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے آپس میں کہنے لگے اس قرآن کو سنو ہی نہیں، جب پڑھیں تو اس کے بیچ میں غول مچا دیا کرو تاکہ اس ترکیب سے تم غالب آ جاؤ۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 18 میں کہ اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنا منہ نہ پھلا لینا، یعنی ملاقات کے وقت لوگوں سے انکساری کے ساتھ گفتگو و سلام کرو، ان کی طرف سے منہ نہ پھیرو، جیسا کہ متکبرین لوگوں کے ساتھ خصوصاً فقراء کو حقیر و پست سمجھتے ہوئے کرتے ہیں۔ یاد رکھو امیر و غریب سے ملتے ہوئے یکساں رویہ ہونا چاہیے، زمین پر اکڑ کے نہ چلنا، اور جاہلوں اور دنیا پرستوں کی طرح جو شدید خوشی اور غرور کی حالت میں زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں، بلا شبہ خدا کسی اکڑنے والے یعنی متکبرانہ انداز میں چلنے والے اور اترانے والے جو اپنے مال و نعمت کی بنا پر لوگوں کے سامنے تکبر کرتے ہیں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمانداروں، تم میں سے کسی قوم کا کوئی مرد دوسری قوم کے مردوں کی ہنسی نہ اڑائے، یعنی دوسروں کو چھوٹا اور حقیر نہ سمجھے۔ ممکن ہے وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جائے وہ خدا کے نزدیک بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا گیا ان سے مذاق اڑانے والیوں سے اچھی ہوں۔ تم آپس میں ایک دوسرے کو طعنے نہ دو، یعنی اپنے ہم مذہبوں کو، کیونکہ مومنین ایک ہی نفس کی مانند ہیں۔ جو بھی کوئی دوسرے پر عیب لگائے تو گویا اس نے اپنے آپ پر عیب لگایا۔ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، ایمان لانے کے بعد بدکاری کا نام ہی برا ہے۔ جو لوگ باز نہ آئیں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں کہ اپنے آپ کو خداوند عالم کے غضب اور عذاب کا مستحق قرار دے دیا۔ در حقیقت جو بھی کسی مسلمان کو پستی اور حقارت کی نگاہ سے دیکھے اور اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھے تو وہ ابلیس کی مانند ہوگا کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقارت سے دیکھا اور اپنے آپ کو ان سے برتر جانا اور کہنے لگا۔ سورہ سعد آیت نمبر 76 میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، یعنی کہاں آگ اور کہاں مٹی؟ تو خداوند عالم نے کہا سورہ سعد آیت نمبر 85 میں تجھ سے اور جو لوگ تیری تابعداری کریں ان سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اس طرح اس نے اپنے آپ کو ابدی ہلاکت میں تک پہنچا دیا۔ صفحہ 44 مال و دولت کی نمائش کرنا بھی تکبر ہے۔ اپنے مال و جاہ، ثروت اور مکنت کی نمائش اور اسے لوگوں پر ظاہر کرنا، فخر و مباحات کرنا، یہ بھی لوگوں کے ساتھ تکبر ہے، جیسا کہ خداوند عالم سورہ قصص میں فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ آیت نمبر 76 اور 80 سورہ قصص۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا تو اس نے ان پر سرکشی شروع کی۔ ایک روز ہفتے کے دن قارون اپنے قوم کے سامنے انتہائی زیب و زینت اور ٹھاٹھ کے ساتھ نکلا۔ وہ سفید گھوڑے جس کی سین سنہری تھی، ارغوانی لباس پہن کر بیٹھا اور اسی عالم میں اپنے ساتھ 4000 افراد کو ہمراہ لے کر آیا اور اپنی ثروت و جلال کی اپنی قوم کے سامنے نمائش کی، حکایت کے آخر تک کہ اسے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ بحار الانوار میں مروی ہے، جلد نمبر 16، بحار الانوار جدید، جیم 76، صفحہ 76۔
जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ने गरूर और तकब्बुर के अंदाज में चलने से मना फरमाया। जो कोई उम्दा लिबास पहनकर उस पर नाज करे तो खुदावंद आलम उसे जहन्नुम की आग के उस हिस्से से नीचे ले जाएगा जहां उसको दोज़ख में कारून का साथी बनाएगा, क्योंकि वो पहला शख्स था कि जिसने गरूर और तकब्बुर किया। इसी वजह से खुदावंद आलम ने उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया था। बस जो कोई अज़मत इलाही के मुकाबिल गरूर करे उसने खुदा से जंग की और फरमाया जो भी मोहताज के सामने माथे पर बल डाले या उस पर जुल्म करे या उसे हकीर समझे तो खुदा हक के ताला उसे बारीक चूंटियों की तरह इंसानी सूरत में महशूर फरमाएगा और उसे जहन्नुम में दाखिल करेगा। तकब्बुर करने वाले हकीकी मायनों में दीवाने हैं। सफ़ा नंबर 45। इसके अलावा बहारुल अनवार में नकल किया गया है, जिल्द नंबर 15 बाबुल किब्र, सफ़ा 25, जिल्द 73, जदीद, सफ़ा नंबर 233। एक रोज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग्रोह के सामने से गुजर हुआ जो कि एक जगह पर जमा थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों जमा हुए हो? उन्होंने कहा यहाँ एक दीवाना है जो तरह तरह की हरकतें कर रहा है। आप सल्लम ने फरमाया ये मजनून नहीं है बल्कि मर्ज़ में मुब्तला है। इसके बाद फरमाया क्या मैं तुम्हें हकीकी मजनून बता दूँ? असहाब ने अर्ज़ किया जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद फरमाया दीवाना तो वो है जो रास्ता चलते हुए इतराए और तकब्बुर के बिना पर चलते हुए दाएं बाएं देखे अपने आप में नाज करे, अपने कांधों और पहलुओं को मुतकब्बराना अंदाज में हिलाए और खुदाए इज़्ज़ोजल से बहिश्त की तमन्ना करे, हालांकि वो मासियत खुदाबंदी में मशगूल है और लोग उसके शर से महफूज ना हों और ना ही उससे कोई भलाई की उम्मीद रखते हों, तो ये है दीवाना। सफ़ा नंबर 47। अपने आप को पाकीज़ा ज़ाहिर करना भी तकब्बुर है। अपने आप को पाकीज़ा, साहिब मुकाम, आली मर्तबत समझना और पाकीज़ा ज़ाहिर करना भी तकब्बुर के मवारिद में से है और सूरह नजम की आयत नंबर 32 में सराहतन अपने आप को पाकीज़ा ज़ाहिर करने से मना किया गया है। उसमें है अपने नफ्स को पाकीज़गी ना जताया करो, जो परहेज़गार है उसे वो खुदा खूब जानता है। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह निसा आयत नंबर 5, ए रसूल क्या तुमने इन लोगों के हाल पर नज़र नहीं की जो अपने आप बड़े मुकद्दस बनते हैं, ग्रोह यहूद के मानंद जो कि कसम खाते हैं हम हर गुनाह से पाक हैं, बल्कि खुदा जिसे चाहता है मुकद्दस बनाता है। जुल्म तो किसी पर बाल बराबर होगा ही नहीं। ए रसूल सल्लम देखो तो ये लोग खुदा पर किस तरह झूठ बांधते हैं, जैसे कि यहूदी कहते थे कि हम पाक हैं और अहले बहिश्त में से हैं। नसारा कहते थे कि हम पाक हैं और अहले बहिश्त में से हैं। नसारा कहते थे कि हम खुदा के दोस्त हैं और अहले बहिश्त हम हैं, और खुल्लम खुल्ला गुनाह के लिए तो बस यही काफ़ी है। कभी इल्म के लिहाज से अपनी बड़ाई को जाहिर करना, मसलन ये कि मैं बहुत से उलूम का मालिक हूँ, फ़लाँ उस्ताद फ़लाँ बुज़ुर्ग को मैंने देखा है, फ़लाँ इल्म की खातिर मैंने बड़ी ज़हमत उठाई। और कभी इबादत के लिहाज से अपनी बड़ाई जाहिर करता है, मसलन ये कि मैंने अपने कई साल रातों को जाग कर इबादत की और दिन में रोज़े रखे हैं। फ़लाँ के पास मेरा बराबर माल है लेकिन उसने अभी तक हज नहीं किया, लेकिन जबकि मैं कई दफ़ा हज और ज़ियारत के लिए जा चुका हूँ। इस तरह से दूसरे कलमात वग़ैरह अदा करे। कभी सराहतन नहीं बल्कि ज़िमनन अपनी बड़ाई को ज़ाहिर करना, मसलन ये कि फ़लाँ आदमी ने मुझ पर जुल्म किया और नतीजतन मर गया, या मुझ पर जुल्म करने की वजह से फ़लाँ मर्ज़ में मुब्तला हो गया या मोहताज हो गया, यानी इसका मकसद अपने आप में करामत ज़ाहिर करना होता है। या ये कहे कि मैंने खुदावंद आलम से फ़लाँ हाजत तलब की तो फ़ौरन मेरी हाजत पूरी हो गई, यानी इसके कहने का मकसद ये हुआ कि मैं मुस्तजाब दावात हूँ। अलमुख्तसर अक़वाल और अफ़वाल के लिहाज से तकब्बुर की बहुत सी किस्में हैं। बाज़ उलमाए रब्बानी ने फरमाया कि अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए हसद, हक़द, गुस्से, अजब, दिखावा, झूठ, ग़ीबत और तोहमत वग़ैरह में से ऐसी कोई बदबख्ती नहीं है कि जिसमें तकब्बुर करने वाला मुब्तला ना हो, और अपनी इज़्ज़त और शान के कम होने के खौफ से अखलाक़ हसना में से कोई ऐसी अच्छी बात नहीं जिससे मुतकब्बर महरूम ना हो। मसलन तवाज़े, गुस्से को पीना, अफ़्व दरगुज़र, सच्चाई, मोमिनीन से दोस्ती वग़ैरह, जो कि ऐसी सिफ़ात से मुतसिफ़ होना तकब्बुर करने वाला अपनी कमज़ोरी और ऐब समझता है। बहुत कम अफराद इस मुहलक मर्ज़ से महफूज हैं और अक्सर अफराद इस गलत फ़हमी में मुब्तला हैं कि वो इस बीमारी से बचे हुए हैं, हालांकि वो इसमें मुब्तला हैं। उलमाए अखलाक ने इसकी अलामात बयान की हैं। जो कोई भी इन अलामात को अपने अंदर पाए तो जान ले कि इस शजर खबीसा की जड़ें उसके कल्ब में मौजूद हैं। उसे चाहिए कि अपनी इस्लाह की कोई तदबीर करे। सफ़ा नंबर 49 तकब्बुर की अलामात। नंबर 1, जब हम मर्तबा लोगों से
گفتگو کریں اور حق بات ان کی زبان پہ جاری ہو جائے جس کا قبول کرنا اس کے لیے گراں ہو اور اس کے چہرے سے خوشی اور بشاشت ظاہر نہ ہو تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ متکبر ہے۔ نمبر 2، اگر تقاریب اور محافل میں اس مقام پر جو اس کے لائق ہے اس سے نیچے بیٹھنا اس کے لیے گراں ہو یا راستہ چلتے ہوئے سب سے پیچھے چلنا اسے برا لگے تو وہ متکبر ہے۔ نمبر 3، اگر کسی شخص کو اپنے سے چھوٹے یا ماتحت کو سلام میں پہل کرنے میں گراں گزرے تو وہ متکبر ہے۔ نمبر 4، اگر کسی فقیر اور محتاج کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کی دعوت قبول کرنا اس کے نزدیک بیٹھنا گراں گزرے تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ نمبر 5، اگر کسی شخص کو ضروریات زندگی کی گھریلو اشیاء بازار سے خریدنا اور ہاتھ میں اٹھا کر گھر لانا برا لگے تو وہ متکبر ہے، مگر یہ کہ مقتضائے زمان و مکان اور اس کی حالت اور شان کے مطابق اس کا یہ عمل واقعاً برا ہو اور لوگوں کی غیبت کرنے کا سبب بنے۔ نمبر 6، اگر کسی شخص کو سستا یا پھٹا پرانا لباس پہننا گراں گزرے اور وہ قیمتی اور فاخر لباس پہننے کا خواہش مند ہو، اسے شرف و بزرگی سمجھتا ہو تو وہ متکبر ہے، سوائے اس کے کہ وہ پرانا لباس اس کی بے حرمتی کا سبب بنے جیسا کہ ذکر ہوا ہے۔ نمبر 7، اگر نوکر یا شاگرد کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھنا ناپسند کرے اور یہ اس کے لیے گراں ہو تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ تکبر کے گناہ کبیرہ ہونے، اس کے معنی اور اقسام کے جاننے کے بعد ضروری ہے کہ اس کا حل بھی جانیں، اس کا علاج علمی اور عملی طریقے سے معلوم ہونا ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 50، تکبر کے مرض کا عملی علاج۔ تکبر کے مرض کا عملی علاج یہ ہے کہ انسان اپنی ابتدائی خلقت کے بارے میں فکر کرے اور اس بات کو ذہن میں رکھے کہ وہ ایک بدبودار ناچیز نطفے سے پیدا ہوا ہے جو کہ تمام افراد کے نزدیک نجس ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے اور دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی جہندہ اور بدبودار پانی سے، کہ جس میں نہ آنکھ، نہ کان، نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ زبان، نہ دماغ، کچھ بھی تو نہ تھا۔ یہ تمام چیزیں بھی خدائے بزرگ و برتر نے عاریتاً دی ہیں۔ دوسرے پسترین مقام سے پیدا ہوا ہے۔ بلا شبہ انسان ہر لحاظ سے کمزور تھا، خداوند عالم نے اسے تدریجاً قوت عطا کی، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی قوت اور قدرت اس قدر محدود ہے کہ جس میں ہزارہ قسم کی کمزوری و ناتوانی ہے۔ چنانچہ اس انسان کو بھوک، پیاس اور نیند میں مبتلا فرمایا، یعنی کھائے پیے اور سوئے بغیر اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اسے لباس اور مسکن کا محتاج بنایا اور اسی کے لیے کئی قسم کے امراض اور آفات و بلیات ہیں کہ جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، اور طب قدیم میں انسانی امراض کی 4000 اقسام کا ذکر ہے۔ ہر وقت انسان کے پیٹ میں نجس پیشاب اور پخانہ موجود رہتا ہے کہ اگر خداوند عالم اسے پوشیدہ نہ رکھتا تو اس کی تیز بدبو سے انسان کے لیے زندگی گزارنا ممکن نہ ہوتا۔ کتاب عدد السنہ میں تحریر ہے کہ جب ایاز محمود بادشاہ کا سب سے زیادہ مقرب بن گیا تو اس کے حاسد اسے اس مقام سے گرانے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک دن وزراء میں سے 2 آدمی سلطان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایاز نے بے شمار روپے، پیسے اور جواہرات چوری کیے ہیں اور انہیں ایک حجرے میں چھپا کر تالا لگا دیا ہے، ہر روز صبح سب سے پہلے وہاں جاتا ہے، کسی کو وہاں جانے نہیں دیتا۔ یہ سن کر سلطان شک میں مبتلا ہوا اور کہا کل جب ایاز میرے پاس آئے تو تم لوگ وہاں جاؤ، دروازہ کھولو اور جو بھی روپے، پیسے، جواہرات جمع کیے ہیں انہیں لے آؤ۔ دوسرے دن کچھ لوگ بیلچہ، کدال، تھیلے اور کلیوں کو لے کر گئے، تالا توڑ کر حجرے میں داخل ہوئے، انہوں نے وہاں کچھ نہ پایا سوائے ایک سوتی چادر کے اور ایک چمڑے کی چپل کے۔ انہوں نے کہا خزانہ یہاں ضرور دفن ہوگا، ورنہ اس پھٹی پرانی چادر اور چپل کے لیے تالے اور ہر روز یہاں تنہا آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے زمین کھودی لیکن کوئی چیز نہ ملی انہوں نے بادشاہ کو خبر دی تو بادشاہ نے ایاز سے پوچھا اس حجرے میں سوائے ایک چادر اور ایک چپل کے کچھ بھی نہیں ہے، بس اسے تالا ڈالنے اور ہر روز وہاں تنہا جانے کا کیا سبب ہے؟ ایاز نے کہا آپ کا غلام بننے سے پہلے میرا یہی لباس تھا، لیکن آپ کا غلام بننے کے بعد مجھے ہر چیز میسر آ گئی، کیونکہ انسان کے نفس میں سرکشی اور عجب پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس حجرے میں اپنا بوسیدہ اور پرانا لباس اور چپل دیکھنے جاتا ہوں تاکہ میں غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یہ یاد رکھوں کہ جو کچھ میرے پاس ہے سب بادشاہ کے لطف و کرم کی وجہ سے ہے اور عاریتاً ہے، اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ یقیناً انسان اور اس کی کمزوریاں جو اسے اس کی خواہشات تک پہنچنے نہیں دیتی بے شمار ہیں، جیسے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کو جان لے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے فلاں بات یاد رہے لیکن وہ فراموش کر دیتا ہے۔
چاہتا ہے کہ کسی چیز کو مثلا کسی گناہ کو بھول جائے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا۔ چاہتا ہے کہ اس کے حواس یکجا ہوں اور فکروں اور وسوسوں کو اپنے سے دور کرے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا۔ ایسی چیز کی طرف رغبت رکھتا ہے جس میں اس کی ہلاکت ہے، یعنی اپنی عادت اور غیر معمولی دلچسپی کی بنا پر اسے ترک نہیں کر سکتا، حالانکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بعض اوقات وہ اس چیز کو برا سمجھتا ہے کہ جس میں اس کی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ اسے دن رات میں ہر لمحے اپنی جسمانی طاقت میں سے کسی قوت کے ختم ہونے اور جن چیزوں کو بہت عزیز رکھتا ہے ان کے چلے جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے، مثلا مال و اولاد وغیرہ۔ خلاصہ انسان ایسا خاکی بندہ ہے کہ جو کسی بھی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 3 میں کہ وہ خود اپنے لیے بھی نہ نقصان پر قابو رکھتے ہیں، نہ نفع پر، نہ موت پر اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی پر، نہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ یہ ہیں انسان کے مختصر حالات جو اسے دنیاوی زندگی میں پیش آتے ہیں، اور مسلمات میں سے اسے ہر لمحہ موت کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ کوئی طاقت اسے موت سے نہیں بچا سکتی۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ صفحہ نمبر 54۔ مرنے، قبر میں جانے اور خاک ہونے کے بارے میں جو کچھ دیکھا اور سنا گیا اور گزشتہ لوگوں کے حالات اگر یہیں پر بات تمام ہو جاتی تو پھر انسان کے لیے کوئی فکر و غم نہ تھا۔ بدبختی تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد اسے محکمہ عدل الہی میں لے جایا جائے گا، اس کے تمام چھوٹے بڑے اعمال کے بارے میں باس پرس ہوگی، اس تفصیل کے ساتھ کہ جسے قرآن مجید اور روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اکثر دنیاوی لحاظ سے بڑے لوگ وہاں ذلیل و خوار ہوں گے، اور اکثر بڑے بڑے لوگ وہاں پر چونٹیوں سے بھی چھوٹے ہوں گے۔ کتنی ہی خوبصورت صورتیں وہاں پہ بدصورت ترین شکلوں میں وارد ہوں گی، اس طرح کے کتے اور خنزیر کی صورت ان سے زیادہ اچھی ہوگی۔ کوئی بھی عاقبت کے بارے میں نہیں جانتا اور اپنے انجام کو نہیں پہچانتا، وہ اشقیاء میں سے ہوگا یا باسعادت میں سے، معززوں میں سے ہوگا یا ذلیلوں میں سے، اس کا چہرہ سیاہ ہوگا یا سفید۔ وہ باتیں جو انسان کے حالات کے بارے میں بیان کی گئیں وہ تمام افراد کے لیے برابر ہیں، خواہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی علاقے میں ہوں، اور ہر عقل رکھنے والا جب حال اور مستقبل کے واقعات کے بارے میں غور کرتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ انسان غرور اور تکبر اور بزرگی اور کبریائی اور سرکشی کے لائق نہیں ہے۔ جب انسان کی تمام حیثیت کو عیز و بیچارگی نے گھیر لیا ہو، وہ کس طرح بزرگی اور برتری اور انا کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اپنی کبریائی کے دعوے سے بڑھ کر کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟